گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، وقت کی قید نہیں یہ تو ہیں کرم کی باتیں، بولو وقت کی قید نہیں یہ ہیں کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، وقت کی قید نہیں، ارے یہ تو کرم کی ہیں باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، گنبد خضرا ذرا تصور لے آؤ نا، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ عمر واسطے علامہ صاحب بھی حاضر ہوئے نے، میں نے سرکار نے 3 دفعہ بلایا ہے کہ بندہ 10 دن رہندا ہے، 8 دن رہ کے جس لئے واپسی آگئی ہے نا، قاری صاحب کی بلا قاری ناصر صاحب احمد نور صاحب تے اور زیادہ موجہ لٹ دے رہے ہیں، جدوں بھی بندہ جائے مدینہ طیبہ تو باہر نکلے تے دل نہیں کردہ پھر وہ کہندہ ہے آقا میری آنکھیاں مدینے میں رہ گئیں، مک گیا ویزا تے جدائیاں، پھر بیگ یعنی پھر بندہ آجا ویزا جو مک جندہ ہے، واپسی آمنا ہوندہ ہے، پر دل نہیں کرتا واپس آمنے تے تو جن نے ارادہ ہی کر لیا ہوئے میں رہنا ہی تھے، مرنا ہی تھے، گنبد خضرا صاحب نے آکے یا رسول اللہ سونیا میں نو اپنے در تو جدا نہ کروں، یا رسول اللہ میں تو نیت کر کے آیا ہوں، زندگی اتھی گزارتی ہے، میرا مدفن بھی اتھی بن جائے، قیامت والے دن آپ تے مدینہ طیبہ اٹھنا نصیب ہوئے، پھر دوسری دن جا کے سوندے نے قسمت دا ستارہ پھر جاگ بندہ ہے، قسمت دا ستارہ جاگیا، حضور نے پھر زیارت عطا فرمائی، فرمایا عبدالحق دہلی چلا جا، جا میرے حکم دے نال دہلی چلا جا، فرمایا ایک تھے میرے گنبد باغ کی زیارت کرنا ہے، فرمایا میرے حکم دے نال دہلی جائیں گا تے ہر روز میرے چہرے دی زیارت ہوئے کرے گا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پھر میں سرکار دا حکم مان کے دہلی گیا تے کوئی ایسی رات نہیں گزری جس رات میں سرکار دی زیارت نہ ہوتی ہوئے، آپ فرما رہے نے کہ آیت کریمہ حمد خدا بھی ہے تے نعت مصطفیٰ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کیسا اول تے آخر ہے وہ اپنی شان دلائے کہ فرمایا اول بلا ابتدا ہے، اللہ اول ہے پر ادھی ابتدا کوئی نہیں، وآخر بلا انتہائی وہ آخر ہے پر ادھی انتہا کوئی نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اول تے آخر نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تخلیق ہون دے لحاظ دے نال، تخلیق ہون دے لحاظ دے نال سارے نبیاں تو اولا اور دنیا کے تشریف لے ہمنے دے لحاظ نہ سارے نبیاں تو آخر، اس لحاظ نہ آپ اول تے آخر نے، قدوں دے سردار نبی نے اللہ اکبر کبیرہ حضور دی بارگاہ میں چلنیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا کنتو نبیہ، میں اس ویلے بھی نبی سا، کنتو نبیہ وآدم بین الماء آدم علیہ السلام اجے پانی تے مٹی دیا منزلہ پہ طے کر دینے، کن تو نبیہ میں اس ویلے بھی نبی سا، میں اس ویلے بھی نبی سا، میں اس ویلے بھی نبی سا، ایک کن فیکون دی گلوئی نہ جس ویلے تے بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اب فرماندنے کن فیکون جد اسی بھی گولے ہاں
ਸਕਨ ਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਗੁੰਗੇ ਡੋਰੇ ਨਾ ਸੇ ਪਰ ਨਫਸ ਪਲੀਤ ਪਲੀਤ ਚਕੀਤਾ کوئی کنڈ دے پلیت تنا اللہ اکبر کبیرہ بابا بلے شاہ صاحب نے آکے اسی بھی گولی ساں سمجھو اسی بھی گولی ساں پر میرے تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا فاتح قادیانیت آپ بھی بولے نا آپ نے بھی شیر اس کے لکھے آؤ آپ فرماندے نے کن بیا کن وجہ کل دی گل اجے کل دی گل اساں اکے دی بریت لگائی تو میں حرف نشان نیا جدو دیتی یہی میم گواہی اجے وسانو او بے دسے اجے وسانو او بے دسے دے بیلے بوٹے کاہی مہر علی شاہ یوں بیٹھے جدو سکھ دوہانو فرمایا کنت نبیہ میں اس ویلے بھی نبی ساں آدم علیہ السلام اجے پانی تے مٹی دیا منظرہ کرتے نے میں اس ویلے بھی نبی ساں کنت نبیہ و آدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام اجے روح تے جسم دیا منزلہ پیدا کرتے نے میں اس ویلے بھی نبی ساں یہ سرکار دا اول ہونا اس شان دے نال کہ کوئی چیز نہیں سی تے رب تعالیٰ نے سرکار دے نور نو بنایا اور آخر سرکار کس طرح نے فرمایا کہ میں بے صد لحاظ دنال سارے نبیاں تو آخر وچ دنیا تے تشریف لے آیا اور یہ ختم نبوت انہوں آیا کہ سرکار دی خاص شان ہے کہ آپ ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے حضور ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے اور یہ عقیدہ ہر وقت ضروری ہے تے ہر ساہ دنال ضروری ہے آج دیکھو زندگی چیک وری نماز دن وچ 5 وری زکات سال وچ 1 وری پر اے عقیدہ ختم نبوت ہر ساہ دنال ضروری ہے ساہ اندر جائے تے تامی عقیدہ سرکار اللہ دے آخری نبی نے ساہ بار آوے تے تامی عقیدہ سرکار اللہ دے آخری نبی نے ختم نبوت ایمان ہر وقت ضروری ہے اور ہر ساہ دنال ضروری ہے اور کس طرح پیرا دیتا ختم نبوت تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ نے مسلمہ قذاب نے جس ویلے نبوت دا دعویٰ کیتا نا تے خاتوں نے لکھیا حضور دی بارگاہ آیا کہنے لگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انج کر لو میرا معاہدہ کر لو کہ ادھی دنیا تے تہاڈی نبوت ادھی تے میری جے انج نہیں کر دے تے جد تک تہاڈی ظاہری حیات تسی نبی تو اس تو بعد میں نبی سرکار نے فرمایا تو کذاب ہے فرمایا میرے جان اسارو ایک خط کیڑا دے کے آوے گا حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاپڑی لا کے کھجورہ بیچن آلے چھاپڑی لا کے کھجورہ بیچن آلے سے آبی اٹھے انہاں کیا کہا میں لے کے جاواں گا میں اس پہ ایمان مخط دے کے آواں گا
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حبیب بن زیاد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کے جاندے نے مسلمہ قذاب کل پہنچ جاندے نے مختصر کرن توجہ فرماؤ جس ویلے جناب والا آپ پہنچ جاندے نے مسلمہ قذاب کہن لگا لیاؤ جی خط جس ویلے خط دیتا گیا کہن لگا میرا خط جواب کیتے فرمایا تو جی سائڈ ویگ جس ویلے بیختا ہے سرکار نے لکھیا تو قذاب ہے تو قذاب ہے تو قذاب ہے ان جناب والا کہن لگا تیرا کی عقیدہ ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تیرا کی عقیدہ ہے فرمایا سن لے میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے اچھی بولو سبحان اللہ میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے ان کہنے لگا میرے بارے تیرا کی عقیدہ ہے فرمایا اچھی آواز نال بول تیری آواز میرے کنن وچ نہیں آ رہی میں ڈور آیا ہوں تیری آواز نوں نہیں سن سکدا اچھی آواز نال بول پھر جناب والا کہندا ہے عجیب ڈور آئے پھر سرکار دے بارے وچ پوچھدا ہے حبیب بن زیاد انصاری دس تیرا اپنے نبی دے بارے وچ کی عقیدہ ہے فرمایا میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے میرے آقا اللہ دے رسول نے ان پھر پوچھتا ہے میرے بارے تیرا کی عقیدہ ہے فرمایا اونچی آواز نال بول تیری آواز میرے کنن وچ نہیں آ رہی میں ڈور آیا تیری آواز نہیں سن رہا دوجی بار ہو گئی پھر تیسری بار انج کردا ہے کہن لگا عجیب ڈور آئے جدوں اپنے نبی دی واری آوے تے سن لیندا ہے جدوں میری واری آوے تے کہندا میں نہیں سندا فرمایا بے ایمانہ قذاباں دی آواز تے سانوں آوندی نہیں اسی سرکار تو علاوہ کسی نو نبی نہیں من دے نہ یہ آواز سن سکنے کوئی اور نبی ہوئے گا نہیں میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے انہیں آکھا چیک کر لینے کڈا کاشک ہے ان جناب والا حبیب بن زیاد انصاری دا ایک ہاتھ کٹیا جاندہ ہے ہاتھ کٹنے تو بعد پھر سرکار دی ختم نبوت دی گواہی منگی جاندی ہے پھر آپ بولنے نے میرے آقا اللہ دے بولو بولو میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے جناب والا پھر ایک اور ادا کٹیا کونی تک کٹدا ہے پھر سرکار دی ختم نبوت دی گواہی منگدا ہے سرکار دی ختم نبوت دی گواہی عاشق دیندا جاندا ہے جناب والا ایک بازو کٹ گیا پھر اسی طرح ایک ایک ادا کر کے دوسرا بازو بھی سارا کٹ گیا ہے عاشق نہیں آندا ہائے میرے ہاتھ کدھر گئے ہائے میرے بازو کدھر گئے نہیں ایک گلوں نے نہیں آکی بلکہ صحابی رسول نے میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے سونیا آپ تو تن من دن قربان ساڑا جس ویلے جناب والا پھر جیس پیران پاسو شروع ہو جاندہ ہے پھر اللہ تک پڑھ تک ایک ادا ہے جناب والا لت کٹ گئی ہے پھر دوسری کٹ گئی ہے جناب والا حبیب بن زیاد انصاری اپنے ہاتھ بھی سرکار دی ختم نبوت تے قربان کر دیتے نے پیر بھی اپنے قربان کر دیتے نے لتاں بھی قربان کر دیتیاں نے سارا کچھ قربان کرنے تو بعد اج مدینے المو کر کے تے رو کے عرض کر دینے آقا کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے آقا یہ دل بھی تمہارا تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری
کٹ گئے نے پھر بھی مسکرا رہے ہیں. یہ عاشق ہی کر سکتا ہے نا, ساڑھے دنیا دار بندے کو نہیں ہوتا. عاشق پھر بھی مسکرا رہا ہے. مسلمہ کذاب نے اردو سے لگا, انہیں آکھا تیرے ہاتھ بھی نہیں رہے, تیرے پیر بھی نہیں رہے, تیری لتاں بھی نہیں رہیاں, پھر بھی ہنسنا ہے پہ مسکرا رہا ہے. فرمایا مسکران دیا دو وجہ نے. کہنے لگا کیڑی کیڑی؟ فرمایا ایک تے تو میرا پہلے سر نہیں لا دیتا, اگر تو میرا سر تن تو جدا کر دیندہ پھر میں سرکار دی ختم نبوت تے گواہی نہیں سکے سکتا. تو انج کیتا ہے ایک ایک عذاب میرا کٹتا گیا ہے, سرکار دی ختم نبوت تے گواہی منگتا گیا ہے, میں سرکار دی ختم نبوت تے گواہی دیتا گیا ہوا. تو کہنے لگا دوجی وجہ کی ہے؟ فرمایا دوجی وجہ ہے وے کل قیامت کے دن پیش تے سارے ہی ہونا نا. بولو بولو, پیش ہے سارے ہی ہونا ہے. قید کرنا لیا نہیں ہونا ہے, پھر قید میں رہنا لیا نہیں ہونا ہے. ساتھ رضوی صاحب نے بھی پیش ہونا ہے, خادم رضوی صاحب نے بھی پیش ہونا ہے, تو جنہیں ظلم پہ کرتے نے انہوں نے بھی پیش ہونا ہے. پیش تے سارے ہی ہونا ہے نا. حبیب بن زید انصاری فرماندے نے جس ویلے رب دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے نا, تو میرا مالک فرمائے گا حبیب بن زید انصاری تیرے ہاتھ کتے نے, حبیب بن زید انصاری تیرے ہاتھ کتے نے. میں عرض کرانگا مولا تیرے محبوب دی ختم نبوت تو قربان کر کے آگیا ماں. رب فرمائے گا حبیب بن زید انصاری تیرے بازو کتے نے. میں عرض کرانگا مولا تیرے محبوب دی ختم نبوت تو قربان کر کے آگیا ماں. رب فرمائے گا حبیب بن زید انصاری تیرے پیر کتے نے, تیریاں لٹا کتے نے. میں عرض کرانگا مولا تیرے محبوب دی ختم نبوت تو قربان کر کے آگیا ماں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر مسلمہ قذاب کہنے لگا اچھا یہ بھی نہیں ہے پہ مندہ ان تنوں گرم کڑا دیتے سکنا ہے. کہ آپ نے فرمایا قادی تڑی پہ لانا ہے, عاشقان موت کن رانے پہ. اے عاشق نہیں ڈر دے موت, عاشق نہیں ڈر دے. فرمایا کس گل پہ کڑی پہ گل کرنا ہے؟ ڈرا رہے ہیں کہ جان جائے گی. فرمایا جان حضور تو قربان ہے, جان حضور تو بول دے, جان حضور تو قربان ہے. حبیب بن زید انصاری کہنے لگے آقا کہ جان دی پہ گل کر دے, جے کر یار دے نام دا ملے مینا, چولی پا لئے تھلے سٹیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی, چھوٹا لے لئے پیچھے ہٹیے نا. صحابی نے جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے. فرمایا حضور دی ختم نبوت تو پیچھے ہو سکتے نہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آخری فتوہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ دا, آپ نے فرمایا کوئی جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرے تو جیڑا بندہ انہوں پوچھے نہ بھی دلیل کی ہے تیری, یعنی تو آہنا میں نبی ہیں دلیل دے, دلیل کی ہے. امام اعظم فرماندے نے او بندہ بھی کافر ہو جائے گا, دلیل پوچھنے والا بندہ بھی کافر ہو جائے گا, دار اسلام تو خارج ہو جائے گا. فرمایا کیوں؟ کہ انہوں سرکار دی زبان تے اعتبار نہیں. سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, میں اللہ دا آخری نبی ہاں, میرے بعد نبی کوئی نہیں. بولو میرے بعد نبی کوئی نہیں. سرکار نے جو فرما دیتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, میں اللہ دا آخری نبی ہاں, میرے بعد نبی کوئی نہیں. جڑا اعلان کرے جھوٹا تے ہو سکتا ہے, کذاب تے ہو سکتا ہے, لعنتی تے ہو سکتا ہے, اللہ دا نبی ہو سکتا نہیں. تے جڑا کانا ہو کے نبوت دا اعلان کرے
قادیانی کانا سی نا تے جڑا کانا ہوئے وہ نبی نہیں ہو سکتا، تے جڑا نبی ہوئے وہ کانا نہیں ہو سکتا، کہ نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا ہر عیب تو پاک ہوئے، ہر نقص تو پاک ہوئے۔ کوئی بھی ایسا نبی نہیں جدے وچ کوئی عیب ہوئے، کوئی نقص ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے ہر عیب تو پاک نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، حضور علیہ السلام دی ختم نبوت تے پکا ایمان رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا